بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اپنی ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ وہ آخر کون سا شخص تھا جس نے مکہ میں قریش کو آباد کیا تھا، اور وہ کون سا شخص تھا جس نے دارالندوا تعمیر کیا تھا، اور دارالندوا کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، اور مزید یہ کہ قریش مکہ کے منصب کے حوالے سے بات ہوگی، اس لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ پھر آپ کے بعد آپ کے دو بیٹے نابت اور کدار مکہ کے والی ہوئے۔ چونکہ ان کا تعلق بنو جرہم سے تھا، اس طرح سے مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصہ تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ اس کے بعد بخت نصر کی مارکہ آرائیاں شروع ہو گئیں اور اس کے حملے، اور یوں بنو عدنان بھاگ کر شام چلے گئے اور کچھ یمن۔ اور پھر ایک وقت آیا کہ جب بخت نصر کا زور ختم ہوا تو پھر بنو خزاع نے مکہ میں آ کر یہاں ڈیرے ڈال لیے اور بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اپنا اقتدار جما لیا۔ دوستو، ایک بات یہاں یاد رکھیں کہ جب بنو جرہم نے مکہ چھوڑا تھا تو اس وقت انہوں نے زمزم کا کنواں بند کر دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن، اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر یعنی حجرہ اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا۔ زیر غور بات یہ کہ اہل فارس پچھلے دور میں خانہ کعبہ کے لیے اموال اور جوہرات بھیجتے رہتے تھے۔ ساسان بن بابک نے سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن، جوہرات، تلواریں اور بہت سا سونا بھیجا تھا، جو کہ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت یہ سب کچھ زمزم کے کنویں میں ڈال دیا تھا۔ اور یوں بنو خزاع نے مکہ پر قبضہ کر کے تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ مکہ پر بنو خزاع کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ مکہ کے اطراف میں صرف قریش کی چند شاخیں باقی رہیں جو خانہ بدوش کی زندگی گزارتے رہے۔ ان کی الگ الگ ٹولیاں تھیں اور بنو کنانہ میں ان کے چند متفرق گھرانے تھے، مگر مکہ کی حکومت اور بیت اللہ کی تولیت میں ان کا کوئی حصہ نہیں تھا، یہاں تک کہ قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصی کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کی والدہ نے بنو عذرا کے ایک شخص سے شادی کر لی تھی، اور یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قصی کی والدہ وہیں چلی گئیں اور قصی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئیں۔ جب قصی جوان ہوا تو مکہ واپس آیا۔ یہاں آ کر قصی نے بنو خزاع کی ایک لڑکی سے شادی کی، اور پھر یوں قصی بن کلاب نے مکہ کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لیا اور آہستہ آہستہ اپنی گرفت مضبوط کی اور بنو خزاع کو یہاں سے نکال باہر کیا۔ قصی بن کلاب نے مکہ کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پر تقسیم کر دیا۔ تو جی ہاں، یہ وہی شخص ہیں یعنی قصی بن کلاب جنہوں نے مکہ میں قریش کو آباد کیا تھا۔ اس کے علاوہ قصی بن کلاب کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے شمال میں دارالندوا تعمیر کیا۔ اس کا دروازہ مسجد کی طرف تھا۔ دارالندوا در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے، اور یہیں ان کے الجھے ہوئے مسائل خوبی سے طے ہوتے تھے۔ تو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے قبیلہ قریش کے منصب کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں دارالندوا کی، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور یہیں پر لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہاں کا ایک منصب لواء بھی تھا، یعنی جنگ کا پرچم قصی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ لواء کے علاوہ ایک اور منصب تھا حجابت، یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی ہی کھولتا تھا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور کلید برداری کا کام انجام دیتا تھا۔ سقایا یعنی پانی پلانا بھی قبیلہ قریش کے ہی منصب میں شامل ہے۔ اس کی صورت یہ تھی کہ کچھ حوض میں حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا تھا اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے شیریں اور میٹھا بنا دیا جاتا تھا۔ جب حجاج مکہ کے آتے تھے
تو انہیں پیتے تھے۔ اس کے علاوہ قبیلہ قریش کا ایک منصب رفادہ بھی تھا، جو کہ حاجیوں کی میزبانی کے لیے تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ حاجیوں کے لیے بطور ضیافت کھانا تیار کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے قصی بن کلاب نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی، جو موسم حج میں قصی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قصی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے یا جن کے پاس توشہ نہ ہوتا، وہ یہیں سے کھانا کھاتے تھے۔ دوستو، یہ سارے مناصب قصی بن کلاب کو حاصل تھے۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم قصی بن کلاب کے بیٹوں عبدالدار اور عبد مناف کے بارے میں جانیں گے اور مزید قریش کے مناصب کے بارے میں بات ہوگی۔ اب تک کے لیے اجازت چاہوں گی، اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔